اے اللہ جتنے حاضرین ہیں آج سب کی تمنا پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ رحم و کرم کی بارش برسا دیجیے۔ یقیناً آپ خوش ہیں، خوشی کے عالم میں اللہ سب کی تمنا پوری فرما دیجیے۔ ان تک خزائن السماوات والارض، آپ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، سارے دنیا کی طرف قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں۔ اے اللہ آپ کے عظمتوں کو کمالات کو لکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ آپ بڑے داتا ہیں۔ اے اللہ سب کی تمنا پوری کرنے کے بعد بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے، اس لیے کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ ہم گنہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے ہیں وہ تو ستار ہے۔ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، اور جو نہ مانگے تجھ سے تو اس سے بیزار۔ السلام علیکم سامعین، 22 جمادی الاخری کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 4 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے مسابقہ قرآن کریم۔ یہ مسابقہ قرآن کریم مغربی اتر پردیش کے شہر مظفر نگر کے جامعہ حسینیہ سروٹ پیر میں ہوا ہے، اور یہ مسابقہ کریم اسبا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہوا ہے۔ یہاں اس ادارے کو مفتی محمد ندیم قاسمی چلاتے ہیں، اور اسبا فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر و حکیم قاری محمد سلیم قاسمی۔ یہاں جن طلباء نے اول پوزیشن حاصل کی، محمد سہیل، محمد انس اور حبیب الرحمن، ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے، اور ماشاءاللہ مسابقے میں طلباء نے اچھا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں مولانا سالم اشرف قاسمی اور مولانا زاہد کے بیانات ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہم انشاءاللہ اخیر میں سنوائیں گے۔ اس کا آغاز قاری محمد فرقان کی تلاوت اور قاری شاہد ارمان کی نعت پاک سے ہوا ہے۔ بتا دیں جو طلباء اول پوزیشن آئے ہیں ان کی جہاں عوام نے حوصلہ افزائی کی ہے، وہاں اسبا فاؤنڈیشن نے چیک کی شکل میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہاں شرکاء میں مولانا شاہنواز قاسمی، مفتی شاہویز، مولانا صابر نظامی، مفتی نوشاد، مفتی عبدالقادر، محتم جامعہ انوار العلوم بہاری آصف قریشی بڑھانوی، مولانا صادق، حاجی اسرار سیفی، قاری محمد عیسیٰ، مولانا ہارون، مولانا عثمان اور ڈاکٹر نوید، مولانا عبداللہ وغیرہ نے یہاں شرکت کی ہے، اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں قاری محمد اصغر، مولانا احمد حسن، محمد وسیم، محمد نہیم نے اہم رول ادا کیا ہے۔ موقع کی چند تصاویر ویڈیوز پیش خدمت ہیں۔ ہماری یہ فاؤنڈیشن اسبا فاؤنڈیشن جو الحمدللہ رفاعی میدان میں، تعلیمی میدان میں کام کر رہی ہے، مسابقۃ القرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کچھ لوگوں کو جو ہمارے شہر کے اندر ان کا انتخاب کیا ہے، جو تعلیمی میدان میں، رفاعی میدان میں، اور اسی طریقے سے بہت سے نوجوان جو سوشل میڈیا پر اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو رہنمائی کرتے ہیں نوجوانوں کی، ان کے لیے بھی ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ایوارڈ کا انتظام کیا ہے۔ خدا کی قسم ہے حسن سرکار کے سامنے، یہ مہو مہر و انجم خدا کی قسم ہے حسن سرکار کے سامنے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما وبشر الصابرين الذين إذا
قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ایک بات عرض کروں گا، اسبا فاؤنڈیشن اور اس کے زیر اہتمام ہونے والی مساعی جمیلہ اور اس کے سماج پر بہترین انقلابی اثرات کلمہ ایمانی اور سنت نبوی کے نور سے اور دین کی استقامت کے نور سے مالا مال رکھ سکے، اور اس وقت میں اٹھنے والے فتنے اور مادیت کی تباہ کاریاں جو اندر سے ہمیں بے سر و سامان کرنا چاہتی ہیں اور متاع دین و ایمان کو لوٹنا چاہتی ہیں، ایسے دور میں ہم اپنے وجود کو کیسے باقی رکھ پائیں گے؟ بس یہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی اس دعا سے اپنے اس بات کا کلام کا آغاز کرتا ہوں، آپ اس پر آمین کہیں۔ وہ ہم سب کی زندگیوں کی ایمان و توحید کے نور کو زندہ رکھنے کے لیے بنیادی دعا ہے، اور اس کو ہمیں ہر دعا میں کرنا چاہیے۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا۔ یہ جو اگلا شعر کہنے جا رہا ہوں، یہ اس وقت کے مادیت اور فتنوں اور باطل نے جو چاروں طرف سے جال پھیلایا ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے، اس میں واحد علاج ہے ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا۔ اگلا جملہ سنیے، محشر کا اگر شور ہو، اس سے بڑا کوئی شور تو نہیں ہو سکتا، محشر کا اگر شور ہو جس میں کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف کو فیصلے کے لیے لگی ہوگی۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں، آج میں اس اسبا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم اور جامعہ حسینیہ کی تعلیمی اور دینی اور سماجی اور فلاحی خدمات کے اس مبارک اسٹیج سے آپ کو اس استقامت کا پیغام اس شہر میں دینا چاہتا ہوں کہ کبھی یہاں پردے کا مسئلہ آئے گا، کبھی یہاں مدارس کو دہشت گردی کا مسئلہ آئے گا، کبھی یہاں یاد رکھو ہندوستانی مسلمانوں، کبھی یہاں وندے ماترم جیسے شرکیہ کلمات کو قانون بنا کر مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ کے نونہال نسلوں کے نور توحید کو کھرچنے کا کام اور اس کا اعلان کیا جائے گا۔ کیا ہم یوں ہی سنتے رہیں گے؟ نہیں، یاد رکھیے، دل پر لکھ کر لے جائیے، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ جس طرح سے ایمان والا اتنے بڑے شور میں مطمئن رہتا ہے، ہندوستان میں باطل کی طرف سے جتنے شور اٹھیں گے، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر ہم اپنے دین پر انشاءاللہ استقامت کے ساتھ عمل کریں گے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اور بھائی، اسبا فاؤنڈیشن اور جامعہ حسینیہ اور آج جو پروگرام ہوا، اللہ اکبر، بس 3 لفظ کہتا ہوں، یہ بچے نہ بکھرے، نہ جھجکے اور نہ ڈرے۔ آج یہ بنیاد اس ادارے نے ڈالی ہے کہ کل کو انہی طلبہ میں اپنے وقت کے بہترین مفسرین، محدثین، جید الاستعداد علماء دین،
انشاءاللہ مجددین دین اسی مدرسے کی آغوش سے اور اسی کی مبارک گود سے اس سسکتی کرراہتی انسانیت کے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے انشاءاللہ انہی نسلوں میں پیدا ہوں گے۔ اسبا فاؤنڈیشن اور جامعہ حسینیہ کہ جو حضرت ڈاکٹر حکیم قاری کلیم صاحب کی سوچ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پوری انسانیت کا صلاح اور فلاح اور کامیابی اور بہترین معاشرے کی اگر بنیاد ڈالی جا سکتی ہے تو وہ 3 بنیادوں پر ڈالی جا سکتی ہے۔ صدر صاحب 3 بنیادیں، نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 صحت، اور نمبر 3 فلاح عام انسانیت کو مضبوط کرنا اور اس کا تعاون اور رفاہی کاموں میں شانہ بشانہ اس سماج کے سسکتے کرراہتے انسانوں کے لیے کندھا بن کر کھڑا ہو جانا۔ اس سماج کے لیے پوری دنیا میں یہ ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے اور ایک ایسے 3 بنیادی نکات ہیں کہ جن کی بنیادوں پر ہر زمانے میں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دی جا سکتی ہے اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ میں نے الاسبا فاؤنڈیشن کا ایک نعرہ پڑھا، ہائے ہائے کاش آج اس امت کے سنجیدہ انٹلیکچول باحیثیت اور جن کو اللہ نے امانت مال عطا فرمایا ہے اور اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کی ضرورت، ان کی نسلوں کی ضرورت سے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدے اللہ نے انہیں دیے، لیکن بڑی مصیبت ہے کہ انہوں نے صرف ہائی پروفائل اور لگزری زندگی اپنے گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سسکتی کرراہتی انسانیت کے لیے ان کی دولت کے دروازے، ان کی سخاوت کے دروازے، ان کے ذہنوں کا ارتقاء اور ان کی فکر مندیوں کی بلندیاں نہیں کھل سکی۔ خدا کی قسم یہ وہ بنیاد ہے جو ہمارے سماج کو اسفل السافلین میں پہنچا رہی ہے۔ اس لیے میں آج تقریر کرنے نہیں آیا، میں صرف چند بنیادی نکات بتانے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اسبا فاؤنڈیشن اور جامعہ حسینیہ کا یہ اشتراک حضرت قاری حکیم ڈاکٹر کلیم صاحب اور ہمارے جناب مفتی ندیم صاحب جو برادر اصغر ہیں اور تمام بھائیوں کی جو ایک مشترکہ جد و جہد ہے، اس نے صرف سروٹ، صرف مظفر نگر، صرف یو پی اور علاقوں کو نہیں، ملک ہندوستان کو نہیں، بلکہ عرب کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں جو اس نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے، اس قوت کو پھیلایا ہے، ان کی رفاہی اور فلاحی محنتوں کے نقوش سے جو آج یورپین افراد جو سنجیدہ افراد ہیں وہ متاثر ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج دل کی بات کہہ لوں، یہ احباب جمع ہو یا نہ ہو۔ امیر لکھنوی کا شعر ہے نا، امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر یہ مجمع پھر التفات دل دوستاں رہے یا نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، سالم اشرف قاسمی زندہ باد، قاری کلیم صاحب قاسمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ۔ تو بھائی میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں نے اس نعرے کو پڑھا، ہمارا عزم، ہمارا کام، بھائی جتنے لوگ آئے ہیں یہ صرف انہی کا کام نہیں بلکہ ہر ایک کو گلے لگانا اور ہر ایک کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی سطح پر ان 3 کاموں کو بنانا خدا کی قسم آج کے ہندوستان میں زندہ رہنے کی یہی پہچان ہے۔ فاؤنڈیشن کا نعرہ ہے ہمارا عزم، ہمارا کام۔ یہ جتنے ہمارے جوان بچے بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں اور جتنے ہمارے اس وقت مہمان ہیں، اس نعرے کو زبان کی تسبیح بنا لیجئے، عمل کی گردان بنا لیجئے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے۔ سالم اشرف قاسمی ذمہ داری سے کہتا ہے، خدا کی قسم 57 نہیں، 100 نہیں، اگر 200 مملکتیں جمع ہو جائیں ملت اسلامیہ کا بال بیکار نہیں کر سکتی اگر مسلمان کے اندر یہ 3 بنیادی نکات جمع ہو جائیں جو الاسبا فاؤنڈیشن نے اس دنیا کو نعرہ دیا ہے۔ وہ نعرہ ہے ہمارا عزم، ہمارا کام، صحت،
تعلیم فلاح عام، تعلیم، صحت اور فلاح عام، ہائے ہائے، ان تینوں میدانوں میں جو نمایاں کردار ادا کیا گیا۔ میں میرے بہت ہی مشفق اور محترم اور بڑے ہی سرپرست، جو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم میں سے کون بڑا ہے، وہ بڑے ہیں یا ہم بڑے ہیں، لیکن ان کی ادائیں، ان کی وفائیں، ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں یہی بتاتی تھی کہ وہی سرپرست ہیں اور وہی بڑے ہیں۔ حضرت الحاج محبوب العلماء حضرت قاری ربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ہائے ہائے، اس گلشن کی بہار ہی کچھ اور ہوتی اگر وہ آج ہمارا ایسا کھلتا گلاب چہرہ تھا کہ ہزاروں مصائب اور مشکلات بھی پڑتے تھے لیکن چہرے سے مسکراہٹ کبھی غائب نہیں ہوتی تھی۔ اور آج مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ شعر اس بندے کو نظر کرنے کو دل چاہتا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر اتنی مشقتیں پڑی کہ اگر وہ دنوں پر پڑ جاتی تو دن رات بن جاتے، لیکن آئے ہائے اللہ ان قربانیوں اور ان مصائب اور ان تکلیفوں اور مشقتوں کو جھیلنے کے عوض اللہ اس کے لیے ان بچوں کی برکت اور ان تعلیم کی برکت اور ان کے رفاہی اور تعلیمی اداروں اور ان کے لامتناہی سلسلے جو گنے بھی نہیں جا سکتے، کہیں یہ نل لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں یہ لحاف بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں یہ فاؤنڈیشن جو ہے ائمہ اور پورے ضلع کے اماموں اور مؤذنوں کو ڈریس دیتا ہوا اور ان کے گھروں کا مہینوں کا راشن انتظام کرتا ہوا، اور کہیں سسکتے کراہتے بنیادی طبی سہولیات سے محروم لوگوں کے لیے آسان اور بالکل سستا علاج فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ جی بے شک یہ سب وہ سرچشمے ہیں خدا کی قسم جو ایک سنجیدہ اللہ کے نزدیک مقبول والدین کے اولاد کی پہچان ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہم تو پسندیدہ اسی کو بناتے ہیں کہ جو قلب سلیم لے کر کے آئے۔ اور یہاں حضرت العلامہ مفتی کلیم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، صدر المدرسین، ان سے پوچھنا علامہ روح المعانی نے رحمت اللہ علیہ نے جہاں اور بہت سی علامات قلب سلیم کی بتائی، ایک علامت ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق، قلب سلیم والا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی صالح تربیت کرے۔ اگر آج وہ اپنے اولاد کی صالح اور سچی تربیت کر کے نہ جاتے تو آج اس قرآن کے عنوان پر چھوٹے سے 2-3 دن کے بہت ہی شارٹ نوٹس اور بہت ہی شارٹ دعوت پر اتنا ہجوم، اتنا بڑا مجمع دکھائی ذرا ادھر، اتنا بڑا مجمع جمع نہ ہوتا۔ یہ اس ادارے سے قاری کلیم کی رفاہی، فلاحی، سماجی فلاح و بہبود کے جو کلام نازل ہوا ہے اس سے اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، اہل علم کا مجمع ہے، تاریخ شاہد ہے، جب تک دنیا کے اندر قرآنی نغمات نہیں آئے تھے، قرآنی الفاظ نے اپنا جادو نہیں بکھیرا تھا، تب تک پوری دنیا کے اندر ایک ہو کا عالم تھا، ہر طرف افراح تفریح واویلا، شور ہنگامہ تھا، ظلم و تعدی کی یلغار تھی، اور ہر شخص ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ مگر جب دنیا کے اندر قرآن آیا، دنیا کے اندر سے جہالت دور ہوئی، تاریکی ختم ہوئی، اور
تمام دنیا کے اندر علم و عمل کے دیپک جلے، روشنی سے چراغ در چراغ چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا، جب ہیرا سے ہویدا ہوئی روشنی، جب ہیرا سے ہویدا ہوئی روشنی، تیرگی بول اٹھی روشنی روشنی۔ تحریکیں چلائی گئیں، انجمنوں نے جنم لیا، لابیوں نے کام کیا، مشنریوں نے قدم اٹھائے، مگر دنیا کے اندر سے جہالت کو ختم نہ کر سکیں۔ لیکن جب فرشتے نے آ کر سینہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دستک دی اور یہ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تمام دنیا کے اندر سے جہالت ختم ہو گئی، تمام دنیا کے اندر علم کی روشنی سے تمام دنیا اجاگر ہو گئی، منور ہو گئی، اور یہ تاریکی جو ختم ہوئی اس کی جگہ پر جو روشنی آئی، تمام دنیا کے ممالک اس سے منور ہوئے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے اس ہندوستان کے اندر ایک زمانہ وہ بھی آیا، ہمارے بڑوں نے دیکھا، جب مسلمان اپنے جنازے کو لے کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا، مگر نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ 7 سمندر پار سے جو قوم آئی تھی، جس نے اپنے ناپاک پنجوں کو اس وطن عزیز کے سینے پر جمایا تھا، اور جس کی کاوشوں نے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ ہندوستان میں اب مذہب اسلام چلے جانے والا مہمان ہے، تصور کیا جا رہا تھا، جس کے عیسائیوں نے، جس کے پادریوں نے، جس کی لابیوں نے، جس کی مشنریوں نے صرف پانی پت کے اندر آب جمنا میں تقریباً 3000 سے زائد قرآن کریم کو ڈلوایا، نظر آتش کیا، مگر جب اس نے امتحان لینا چاہا تو یہی بچے جس کے نمونے آج یہاں پر کھڑے ہیں، ان میں سے ایک بچہ پڑھتا تھا، جب وہ کہیں پر سہواً غلطی کرتا